بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ مرد عورت کے دونوں کے الگ الگ دائرے کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اس طریقے کا ہے کہ اس کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالے، اور مرد کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ باہر کی ذمہ داری کو سیکھے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ایک عورت کے لیے چونکہ اس کا بنیادی کام اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریاں رکھا ہے، تو گھر کی ذمہ داریوں کو سیکھنا، گھرداری سیکھنا، یہی علم اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ ہنر ہونا چاہیے، اس میں اس کو مہارت ہونی چاہیے، لیاقت ہونی چاہیے۔ اگر دیگر علم ایک عورت کے پاس ہیں لیکن اس عورت کو گھرداری کا علم نہیں ہے، تو اپنے بنیادی کام کا علم نہیں ہے، تو گھرداری سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ مشہور عالم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی حسن معاشرت، تو اس میں انہوں نے مسلمان بچیوں کو گھریلو زندگی، پرورش اولاد، حسن اخلاق، اس کا سبق دیتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ آؤ بچیوں، جس گھر میں تم ابھی آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو، پھر جس گھر میں تمہیں جانا ہے اس کا پورا نقشہ میں تمہیں دکھاؤں۔ اگر تم کچھ بھی عقل رکھتی ہو تو فوراً سمجھ لو گی کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جائیں گے، آج ہم کیا کرتے ہیں، کل ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا معاملات درپیش ہیں، پھر کیا کیا پیش آئیں گے۔ آج ہم والدین کے زیر سایہ ہیں، ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا، کوئی پریشانی نہیں۔ کل ہم کسی کے زیر سایہ ہوں گے، ترش روئی، بد اخلاقی، بد مزاجی، آرام طلبی، کاہلی، تنہا خوری، خود غرضی، ان باتوں پر آج ہمارے والدین خاک ڈالتے رہتے ہیں، یعنی چشم پوشی کرتے ہیں، ہماری عیب پوشی کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ہمارے ان عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، دوسرا کیوں برداشت کرے گا؟ اگر تم یہ معاملات خوب سمجھ لو گی تو یہ باتیں ابھی سمجھ لینے کی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا شادی سے پہلے ہی یہ جو دورانیہ ہوتا ہے یہ تربیت کا دورانیہ ہے، اس میں اپنے مزاج کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، گھرداری کو سیکھنا ہے، اچھی عادتیں پیدا کرنی ہے، تو اگلی زندگی آسان ہے۔ تو وہ یہ فرما رہی ہیں اگر تم یہ معاملات خوب سمجھ لو گی اور تو نہایت آرام سے اپنے والدین کے پاس رہ کر بخوبی واقفیت حاصل کر لو گی کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، دوسری جگہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس زندگی کا لطف کن باتوں سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا اے بچیوں، میں تمہیں بتاؤں، اگر تم غور سے سنو، اگر تم زندگی یہ آرام، عیش اور لطف کے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہو تو جو نصیحتیں میں کروں اس پہ عمل کرو۔ پہلے میں تمہارے والدین کے یہاں رہنے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے تمہیں بہت کچھ تجربہ ہو سکتا ہے، پھر سسرال کا طرز انداز دکھا کر اس کے برتنے کا، وہاں رہنے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کی وجہ سے تم تمام معاملات سے واقف ہو جاؤ گی، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا، بلکہ ہر شخص آرام پہنچانے والا ہوگا۔ تمہارے والدین بھی تمہاری زندگی دیکھ کے خوش ہوں گے، تمہارے اخلاق ظاہری اور باطنی دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تمہارے شوہر تمہارے مطیع فرما بردار ہوں گے، تمام خاندان والے، کنبے والے تمہارے ہمدرد ہوں گے، ہاتھ بٹانے والے ہوں گے، تمہارا گھرداری، تمہارا انتظام دیکھ کر ہر شخص خوش ہوگا، ہر ایک تمہاری عزت کرے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ پہلے ماں باپ کا گھر اپنے بل بوتے پر سنبھالو، اگر یہاں یہ رنگ تھا تو سسرال میں بھی یہی رہے گا۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ عرض کی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے کچھ نہیں سیکھا اور جانے کے بعد خود بخود آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے یہاں ایک اچھی زندگی گزارو اور اخلاق بھی اچھے ہوں اور کام کاج کا طریقہ سلیقہ بھی آتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ لڑکیاں بغیر کسی مقصد کے محض مناسب رشتے کے انتظار میں ڈگریاں لیے جاتی ہیں، اس طرح شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے بھی ان کا معیار اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی پڑھ رہی ہیں، گھریلو امور میں حصہ لینے کا موقع بھی انہیں نہیں ملتا یا ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ ڈگریوں کے حصول کے لیے
اب اس قدر بھی اپنے آپ کو نہیں کھپانا چاہیے کہ کسی اور کام کے قابل ہی نہ رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک عورت کے لیے وہ ڈگریاں اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اس کی گھرداری میں قابلیت ہونی چاہیے، اس کو لیاقت ہونی چاہیے، اس کو مہارت ہونی چاہیے۔ پھر کسی نے کہا کہ عصری تعلیم کو یکسر نظر انداز کرنے کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ فطری صلاحیت کے مطابق مناسب تعلیم کے ساتھ گھرداری پر توجہ مرکوز رکھنے میں بہتری ہے۔ بنیادی ضروری تعلیم کے بعد مستقبل میں کام آنے والے امور میں مہارت پیدا کرنا یہ دانش مندی کا تقاضا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچیاں بڑے ہونے سے قبل ہی گھر سنبھال لیتی تھیں، مگر اب حال یہ ہے کہ 2-2.5 سال کی عمر میں جو اسکول میں داخل ہوتی ہیں تو 25 سال میں جا کے فارغ ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسی لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم کے خبط میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ مزید وقت ان کو درکار ہوتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی بچی بھی پڑھ رہی ہے، اور جب بچی پڑھا کے پڑھانے کے پیشے سے وابستہ ہو جائے، پیسے آنے لگیں، تو پھر رشتے کے بجائے فرشتے آنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب کوئی بتلائے کہ گھر گھرستی کے لیے وقت کہاں سے نکالا جا سکے۔ تو اب تک جو یہ بات سامنے آئی، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹھیک ہے بنیادی تعلیم بھی سیکھی جائے، لیکن تعلیم کی وجہ سے گھرداری سیکھنے میں غفلت نہ ہو۔ ابھی امتحان ہیں، ابھی پڑھائی ہیں، یہ ایسا نہ ہو، اور تعلیم کی وجہ سے اچھے رشتوں کو چھوڑا نہ جائے، اور یہ تعلیم جو ہے اچھے رشتوں میں مانے نہ بنے۔ یعنی اللہ معاف فرمائے کہ یہ سب، وہ کسی نے کچھ دن پہلے ایک بات بھیجی تھی مجھے، وہ مجھے ابھی نہیں ملی، لیکن بڑا اچھا انہوں نے پورا ایک سال کے اعتبار سے کہ جب بچی اتنے سال کی ہوتی ہے کوئی رشتہ آ جائے تو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر رشتہ کوئی آ جائے تو یہ کہتے کہ کر دیا جاتا ہے نہیں ابھی تو آگے کی پڑھائی اس کی باقی ہے۔ پھر رشتہ آ جائے تو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ جی بچی تو اتنی پڑھی ہوئی ہے، یہ جو رشتہ آیا ہے یہ تو اتنا پڑھا ہوا ہے نہیں، تو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے رشتہ آ جائے تو پھر کبھی جو ہے جوڑن کا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ اور جب عمر جو ہے 30-40 سال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بچیوں کے والدین اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کوئی جو ہے تعویذ دے دیں۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن جوڑ کے رشتے نہیں آتے، رشتے تو آ رہے ہیں لیکن کوئی جوڑ کے رشتے نہیں آتے۔ اور پھر تھوڑی سی عمر اور بڑھ جاتی ہے تو بچیاں کہتی ہیں اب نہیں کرنی ہمیں شادی، اور جو ہے ادھر والدین ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک ایک دن، اور ان کے لیے زندگی گزارنے کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، پھر جو ہے انہوں نے کہا پھر جو رشتے آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر جو کوئی صاحب ہیں، اچھا جی ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، بڑی عمر کے ہیں، 3 بچے ہیں ان کے، اب فلاں ہیں، اب ایسے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ یہ میں نے کہا یہ خوب اچھی طریقے سے سمجھنے کی بات ہے کہ اصل تعلیم یہی تھی کہ ایک انسان کے اخلاق اچھے ہوتے، اللہ سے تعلق اچھا ہوتا، اور ایک عورت کو گھرداری کے فن میں ماہر ہوتی۔ اگلی بات، علی میاں کی والدہ لکھتی ہیں، اب اس سلسلے میں تم سے یہ کہتی ہوں، سسرال جاتے ہی سب سے پہلے جو تمہیں کرنا ہے اور جس میں تمہارا امتحان لیا جائے گا وہ انتظام خانہ داری ہے۔ گھر کی صفائی، مہمانوں کی خاطر مدارت، عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک، تمہاری دستکاری، سب سے زیادہ ضروری خانہ داری کا انتظام ہے۔ اگر تمہیں یہ نہ آیا گویا تم کچھ نہ کر سکیں۔ ابھی تمہیں بتانے والے سکھانے والے موجود ہیں، کل کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ جو تم پر پڑے گی تو تمہیں اٹھاؤ گی، جو تم آج نہ کرو گی تو کل نہ بنے گا، آج نہ کرو گی تو کل تم سے نہ ہو سکے گا، اگر ہوا بھی تو 1000 مصیبت اٹھانے کے بعد ہوگا۔ غفلت تمہاری خصلت ہو جائے گی، دوسروں کی نظر میں بھی تم ہلکی اور خفیف ہو جاؤ گی، پھر عزت کیسی اور کہاں کی خوشیاں۔ تو ایک بات اس میں یہ کہی کہ پہلا امتحان عورت کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی ڈگریاں لے کے آئی ہے،
اس کی تعلیم کتنی ہے؟ وہاں جا کے تو یہی دیکھا ہے اس کو چولہا جانا کیسا آتا ہے، اس کو کھانا پکانا کیسا آتا ہے، صفائی ستھرائی میں اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کا رویہ کیسا ہے، کہیں کاہل اور سست اور آرام طلب تو نہیں ہے، یہ چیزیں ہی دیکھی جائیں گی۔ اچھا، پھر آگے ایک وسوسہ ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ایک زمانہ تھا کہ گھر کی بڑی خواتین، والدہ اور بڑی خواتین یہ چیزیں سکھایا کرتی تھیں، سمجھایا کرتی تھیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، مزاج بدل گئے، جینے کے انداز بدل گئے، سوچیں بدل گئیں، عجیب مشینی قسم کی زندگیاں ہیں، خوبیوں سے خالی ہیں اور عجیب قسم کی زندگی ہے۔ تو بڑے درد کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے گھرداری سیکھنے میں بعض خواتین کے ذہن میں، بچیوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں، اس کو حل کر رہی ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے جی سب ٹھیک ہو جائے گا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو فرماتی ہیں اے بچیوں، میں یہ خوب سمجھتی ہوں کہ تم کبھی ٹھیک ہو جاؤ گی، جو نہیں آتا وہ سب آ جائے گا، جو عیب ہیں وہ ہنر پہ پیدا کر لیں گے، کیونکہ یہی دنیا کی مصیبتیں تمہیں سنوار دیں گی۔ مگر کس کام کا سنورنا جب تمہارے بھلا چاہنے والے، آرزو کرنے والے اس دنیا میں نہ رہیں گے۔ میری تو یہ خواہش ہے ابھی سے تم میں وہ خوبیاں اور ہنر پیدا ہو جائیں جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کے لیے تمہاری خوبیاں، تمہارے انتظامات، تمہاری لیاقتیں، تمہارے ہنر، یہ ان کے لیے ڈھال بن جائیں۔ اس پیراگراف میں انہوں نے کتنی قیمتی بات بتائی، اور ذرا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھوکر کھا کھا کے سیکھنا، مصیبتوں سے سیکھنا اور پریشانیوں سے سیکھنا۔ ظاہری بات ہے انسان سیکھ جاتا ہے، بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ خود شادی شدہ ہیں، بڑے ہیں، اس عمر میں جا کے کہنے لگے، والدہ کہنے لگیں کہ ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ زندگی کیسے گزار۔ اب بتائیے کہ بچے ٹھوکرے کھا کھا کے بچے جوان ہو گئے، اب سمجھ میں آ گیا کہ شوہر کو کیسے لے کے چلنا تھا، گھرداری کیسے کرنی تھی، معاملات کیسے نمٹانے تھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایسا سیکھنا سے کیا فائدہ کہ جب زندگی گزر جائے، اپنی زندگی بھی پریشانی میں اور والدین بھی زندگی بھر ان کو بھی پریشان کرنا۔ آج یہ مسئلہ آ گیا ہے سسرال میں، آج یہ مسئلہ آ گیا، آج یہ مسئلہ آ گیا، آج یہ مسئلہ آ گیا۔ وہ بیچارے اپنا سارا بڑھاپا اسی غم کے اندر گزار کے جب چلے جائیں، اور جب ہماری زندگی بڑھاپے تک پہنچے اب ہمیں سمجھ میں آئے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی۔ اس لیے میں بہت عرض کرتا ہوں، اپنے طلباء سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ طالبات سے بھی عرض کروں گا کہ زندگی میں یہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے کہ آدمی تجربے والوں سے پوچھ پوچھ کے سیکھے۔ یہ پوری کتاب میں نے یہاں آپ خواتین سے ہی سوالات کیے اور دوسری جگہ سوالات کیے، آگے میں عرض کروں گا، اس کے ذریعے سے لکھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کتاب کے بعد انشاءاللہ دوسری کتاب ہم پڑھیں گے شادی سے مبارک سے متعلق، اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اپنے والدہ سے بھی پوچھیں، اور جن کی زندگیاں اچھی ہیں، اس چیز کا یہ ہے علم، اس چیز کو محسوس کریں کہ کامیاب زندگی کے راز کیا ہیں، کامیاب زندگی کے راز کیا ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا اگلی زندگی میں۔ آج بہت دکھ کی بات ہے کہ نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی، خلا زیادہ ہیں، محبتیں کم ہیں، نفرتیں زیادہ ہیں، ہر ایک دوسرے کو ذمہ وار ٹھہرا رہا ہے، ہر ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے، لڑکیاں غلط، کوئی کہہ رہا ہے کوئی لڑکے غلط۔ تو اس موقع پر بہت زیادہ حساس اور ذمہ داری کا بنتی ہے کہ آپ کیا کریں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ ان کے پاس یہ تجربے ہونے چاہیے، اور جو ہے یہ معلومات ہونی چاہیے کہ جو اگلی زندگی ہے وہ کیسے گزاری جاتی ہے۔ سوال کریں اور بڑی عمر کی خواتین سے، تجربے کار خواتین سے، اور پوچھیں اور نوٹ کریں اور ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
تو آپ کو بہت قیمتی باتیں مل جائیں گی. میں نے یہ اپنے طلباء سے بھی کہا تو ایک طالب علم کہنے لگے کہ ہاں آپ کی اس بات سے بڑا فائدہ ہوا. میں نے کہا بھائی کہ تم شادی کو کھیل مت سمجھنا, تم یوں کرنا شادی سے پہلے جن کی شادیاں ہو گئیں ایک عرصہ گزر چکا ہے ان سے ذرا سا سوال کر کے پوچھنا تو اچھی نصیحتیں تمہارے پاس جمع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ کام دیں گی. اب مثلاً وہ خود مجھے کہنے لگے کہ ہاں آپ کی اس بات سے بڑا فائدہ ہوا. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ ایک صاحب سے پوچھا جن کی شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاروں. تو ہر ایک نے اپنا اپنا تجربہ بتایا. ایک نے یہ بتایا کبھی ساس کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہ کر. اب مجھے یہ بتائیے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہی چیز سمجھے لیکن چوٹ کھا کھا کر, اذیتیں برداشت کر کر کے اور اپنی گھریلو معاملات کو خراب کر کے اور گھریلو جھگڑے پیدا کر کے, اور ایک یہ ہے کہ انسان پہلے سے پوچھے. تو یہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپنی ایک ڈائری بنائیں اور پہلے سے ہی ایسے تجربہ کار خواتین سے اور پوچھ کے ان چیزوں کو نوٹ کریں, اور تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. تو ایک وسوسہ انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کا جواب دیا کہ مقصد سب ٹھیک ہونا نہیں ہے, اچھے انداز میں سب ٹھیک ہو جائے تو اچھا ہے. اور ٹھوکرے کھا کھا کے اگر سب ٹھیک ہوا بھی تو کیا ہوا کہ ساری زندگی تو روتے ہوئے گزر گئی اور والدین کو رلاتے ہوئے گزر گئی, اور ساری زندگی والدین بیچارے اس غم میں ہی رہے کہ بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. اور جب وہ چلے گئے اب آپ کو تجربہ ہو گیا کہ مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی تھی, تو بقیہ زندگی بچی کتنی. تو پہلی بات یہ کہی سب ٹھیک ہونا چاہیے, بر وقت ٹھیک ہونا چاہیے, پہلے سے ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھوکرے کھا کھا کے ٹھیک ہونا یہ کوئی ٹھیک ہونا نہیں ہے. تو لہٰذا کیا ہو کہ شادی سے پہلے ہی کی جو زندگی ہے اسی میں سیکھو, اسی میں اچھی اچھی عادتیں پیدا کرو, اسی میں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو, کمال پیدا کرو, ہنر پیدا کرو, سیکھو, گھرداری سیکھو, ہر چیز کی لیاقت سیکھو. اگلی بات, ایک وسوسہ یوں آتا ہے ارے جی ہمیں سب آتا ہے, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, ہمیں سب آتا ہے. تو اس کو وہ فرماتی ہیں دیکھو تمہیں اگر یہ خیال ہو کہ ہمیں سب آتا ہے اور موقع پر سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر کبھی کبھار تم نے کبھی تھوڑا سا کوئی کپڑا سی لیا, کوئی کٹنگ کر لی, کوئی تھوڑا بہت کھانا تیار کر لیا, یا اپنے زمانے کے اعتبار سے سمجھا رہی ہیں کسی کرتے میں, ٹوپی میں, بٹوے میں ایک ڈیزائن بنا دیا, یا کلام مجید پڑھ کر صرف 2-4 کتابیں لے بھاگیں کہ تم بس سمجھنے لگیں کہ ہمیں تو مسئلے مسائل کا بھی پتہ ہے, اور تم کو یہی نہیں پتہ ہوا کہ اس کتاب کی سبب تالیف کیا ہے, کیوں لکھی گئی ہے, بنیادی غرض اس کی کیا ہے, بنیادی موضوع کیا ہے. تو فرما رہی ہیں یہ قابلیت کوئی قابلیت ہے؟ اگر کوئی تم سے پوچھ بیٹھے تو تم دیکھتی رہ جاؤ گی. تمہیں ضروری یہ ہے جس کام کی طرف جھکو چاہے وہ کتنا ہی دشوار ہو بآسانی کر کے رکھ دو. یہ بڑی قیمتی نصیحتیں کر رہی ہیں. جس کام کی طرف جھکو, جو کام اپنے ہاتھ میں لو, اس کو کتنا ہی دشوار ہو اس کو آسان کر کے رکھ دو. کسی کی مدد کی حاجت نہ ہو, نہ تمہیں ماسی رکھنے کی ضرورت ہو, نہ اپنے بزرگوں کی تم محتاج ہو, نہ مردوں کی محتاج ہو. ایسی ہوشیاری سے اور پھرتی سے کام کرو کہ مرد بھی حیران رہ جائیں. بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرو, ان کی تیمارداری خانہ داری بھی کرو. یہ نہ کرو کہ ایک ضرورت پڑ جائے تو 100 ضرورتوں کو کھو بیٹھو. بڑی قیمتی بات کہی. بعض خواتین ہیں روٹین کی زندگی میں کوئی کام خلاف معمول آ گیا, بس سارے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا. مثال کے طور پہ کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بیماری آ گئی, کوئی ایک بچہ بیمار ہو گیا, اب نہ شوہر کو وقت پہ ناشتہ مل رہا ہے, نہ صفائی وقت پہ ہو رہی ہے, نہ اور کوئی کام, یا کوئی چیز روٹین سے ہٹ کے ہو گئی. تو علی میاں کی والدہ یہ کر رہی ہیں, یہ کوئی گھرداری نہیں ہے, یہ کوئی مہارت نہیں ہے کہ ایک ضرورت پڑ جائے تو تم 100 ضرورتوں کو کھو بیٹھو. فرمایا ہر بات کا خیال رکھو, کبھی کبھی باہر کی خبر بھی لیتی رہو. اگر یہ سب صفات تمہارے اندر موجود ہوں گی تو بگڑی بھی بنا سکتی ہو, اور اگر کوئی نقصان ہو جائے گا تو تمہاری عقل اسے ٹھیک کر دے گی. دوست کو دوست سمجھو گی, دشمن کو دشمن. جو بات کہو گی سمجھ کر کہو گی, نہ خود نقصان اٹھاؤ گی نہ دوسروں کو پہنچاؤ گی.
لڑائی جھگڑے تم سے کوسوں دور رہیں گے. بڑی پتے کی بات کہی کہ لڑائی جھگڑے تم سے کوسوں دور رہیں گے. دیکھیے کوئی بھی ڈگریوں کے لیے بیاہ کے نہیں لے کے آتا، ہر ایک کو گھرداری چاہیے ہوتی ہے. کوئی کتنا ماڈرن ہو، کسی کو آپ کی ڈگریاں کسی کو جو ہے کسی بچی کی ڈگریاں جو ہے وہ کوئی سجا کے نہیں رکھنی ہوتی. ہر ایک یہ دیکھے گا کہ کھانا پکانا کیسا آتا ہے، صفائی ستھرائی کیسی ہے، مل جول کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا کیسا ہے، مہمانداری کیسی ہے، سلیقہ کیسا ہے، سب یہ دیکھیں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی، ایک ایک بات پر گھر میں جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی. اور اگر تم نے یہ چیزیں سیکھی بھی ہوں گی، سمجھداری ہوگی اور طبیعت میں ہمت قوت ہوگی اور کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو لڑائی جھگڑے تم سے کوسوں دور رہیں گے، ہر جگہ تمہاری آؤ بھگت ہوگی، دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، کسی کو تم سے شکایت کا موقع نہ رہے گا. تمہاری سمجھداری کے برتاؤ کی وجہ سے، عاقلانہ برتاؤ کی وجہ سے، تمہاری سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہر شخص محبت سے پیش آئے گا. اگر کوئی بات تم خلاف بات بھی ہو جائے گی، یعنی تم سے اگر زیادہ چیزیں تمہاری اچھی ہیں، پھر اگر کوئی ایک آدھ بات کوئی ان کی سسرال کی نامرضی کے مطابق ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہ ان کو بری نہیں لگے گی. یہ ہے بات کہ انسان کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں، اور پھر کبھی بشری اور انسان ہے، کبھی کوئی غفلت ہو جائے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے کہ ماشاءاللہ پورا گھر سنبھال رکھا ہے، سب کی گرویدہ ہے، کبھی خلاف معمول وہ زیادہ دیر تک سوتی رہ گئی، یا کبھی خلاف معمول کوئی ان سے غفلت ہو گئی اور کوئی کوتاہی ہو گئی تو بری لگے گی. اچھا فرمایا اگر بے وقوفی کی کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ بہتر فرمایا عقل مند اگر بے وقوفی کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہتر سمجھی جاتی ہے، اور بے وقوف بعض اوقات اچھی بات بھی کہے تو اچھی نہیں سمجھی جاتی. بے وقوف اپنی نادانی سے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے، دوست کو دشمن بنا لیتا ہے، عقل مند دشمن کو دوست بنا لیتا ہے. بہت قیمتی باتیں فرمائی، یہ انشاءاللہ میں آگے کی اس میں عرض کروں گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی نا کہ عورت میں بنیادی چیزیں 3 ہیں: گھرداری سیکھنا، اخلاق سیکھنا، اللہ کا تعلق سیکھنا. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اخلاق میں کیا سیکھے، تو میں نے کہا سب سے بڑی چیز ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے جڑنے اور جوڑنے کی صفت ہونی چاہیے. جڑنے، آج یہ کیسی تعلیم ہے کہ ادھر شادی ہوئی، ادھر جاتے ہی کوئی ایک محاذ جنگ بن گیا، ساس بھی دشمن ہے، نندے بھی دشمن ہیں، اور بس دشمنیاں پل رہی ہیں، دشمنیاں ہیں اور عداوتیں ہیں، لڑائیاں ہیں. ہمیں یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ہی نکما پن ہوا نا کہ ہمیں دوست بنانا نہیں آیا. تو کیا فرمایا؟ پھر فرمایا جو نصیحتیں میں کر چکی ہوں اور کروں گی، ان کا سمجھنا اور کرنا یہ سب عقل پر موقوف ہے. یہ خوب سمجھ لو، دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں اسی عقل سے حاصل ہوتی ہیں. عقل کو آپ حکمت کہہ لیں. عقل اور حیا 2 بڑے جوہر ہیں. شرم بھی وہ چیز ہے کہ تمام عیبوں سے بچاتی ہے. اللہ اکبر. آج ایسی نصیحتیں کرنے والیاں بچیوں کو نہیں مل رہی. ہر گھر ایک محاذ جنگ بنا ہوا ہے. دوبارہ سنیے فرمایا کہ عقل، آپ یوں کہیے عقل، حکمت، سمجھ بوجھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو ہم نے حکمت دے دی، سمجھ بوجھ دے دی، تو اس کو ہم نے خیر کثیر دے دی. پیسہ نہیں ہوتا سب چیزیں، اس کو ہم نے دے دی، ساری بھلائیاں ہم نے اس کو دے دی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کب کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کس سے کہنا ہے، کس سے نہیں کہنا. علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کب کہنا ہے. موقع ملا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ابھی میں نے ایک جگہ نشستیں بھی لیں کہ زبان کی وجہ سے جھگڑے جو کیوں ہوتے ہیں.
انشاءاللہ یہ بڑی اہم نشستیں ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. تو بے موقع بولنا بھی زبان کا غلط استعمال ہے. کتنے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر بیوی کو خاموش رہنے کی جگہ خاموش رہنا آ جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. کب بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، شکوہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، کس کے سامنے کرنا ہے، یہ ہے عقل. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، یہ ہے بڑی چیز، یہ ہے دولت. اور یہ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ ہاں علماء نے لکھا پہلی چیز ہوتی ہے علم، اس کے بعد آگے کی چیز ہوتی ہے فہم، اور اس کے بعد سب سے آخر کی چیز ہوتی ہے حکمت. حکمت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. حکمت اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، حکمت دے دے اللہ. حکیم لقمان سے بولے حکمت کہاں سے ملی؟ لایانی سے بچنے سے ملی، فضول گوئی سے بچنے سے ملی. تو حکمت یہ بڑی چیز ہے. آج اللہ دیکھیے، اس لیے میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اس کو اپنی دعا میں مانگا کریں، اے اللہ حلم اور حکمت نصیب فرما دے. یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں. حلم، بردباری، برداشت، اے اللہ یہ نصیب کر دے. آپ مجھے بتائیے، ایک شخص صبح ہوتی ہے اور صبح سے لے کے شام تک اس کو 100 جگہ غصہ آیا تو 100 مرتبہ اس کو پریشانی ہوئی. انسان کو جب کوئی چیز ناگوار لگتی ہے، غصہ آتا ہے، تو پھر اس کو جسمانی اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ غصہ ہے اتنی زیادہ زندگی پریشان ہے. تو میں آپ سے عرض کیا کہ اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، اے اللہ تو حکمت ہمیں نصیب کر دے. حکمت کیا ہے؟ ہمیں آ جائے شوہر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ساس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، سسر کو کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے. کام والیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں دشمن ہوتے ہیں. ایک کام والی رکھی، اس سے نہیں بن پائی، وہ بھی اس سے بھی دشمن ہو گئی، شکایتیں پیدا ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں. دوسری رکھی، اس سے بھی ہو گئی. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ لوگ ان پہ جان چھڑکتے ہیں. یہ ساری چیزیں حکمت ہیں، یہ ساری چیزیں عقل، سمجھ بوجھ، یہ اللہ کی عطا ہے. اور یہ کسی نے، ہمارے بڑوں نے بڑی اچھی بات کہی، جب دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ عطا کرتے ہیں، اس کو سمجھ آتا ہے. حکمت سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں، پیسے سے نہیں آسان ہوتی، حکمت سے آسان ہوتی ہیں. غصے والے شوہر کو کیسے لے کے چلنا ہے، غصے والی ساس کو کیسے لینا ہے، مفاد پرستوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، جھگڑالو لوگوں کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، یہ حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی نصیب فرما، حکمت بھی نصیب فرما. تو دو باتیں ہوتی ہیں. سب ٹھیک ہو جائے گا جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ ٹھوکرے کھا کے ٹھیک ہوا تو کیا ٹھیک ہوا. دوسرا کہتی ہیں سب آتا ہے، انہوں نے کہا یہ سب آتا ہے، یہ بھول ہے تمہاری. ہر کام، کسی کام کا کر لینا الگ چیز ہے، آنا الگ چیز ہے. مہارت پیدا کرو، ہر چیز میں مہارت، مہمانداری میں مہارت ہو، گھرداری میں مہارت ہو، بچوں کو سنبھالنے میں مہارت ہو، اور ہر چیز میں لیاقت ہو. اور ایسا نہ کرو کہ کوئی ایک کام روٹین کے خلاف ہو گیا تو سارے کام چھوڑ بیٹھے. تیسرا وسوسہ کہ بعض بچیاں کہتی ہیں اجی گھرداری کون سی کوئی مشکل چیز تھوڑی ہے. فرمایا خانہ داری کوئی ایسا آسان کام بھی نہیں ہے، نا تجربے کاروں کے لیے سخت دشوار ہے. گھرداری یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو چیز ہو سر پہ اٹھا کر رکھ لو، یا صندوقچی سے روپے نکال کر یا جنس منگوا کر پکا کر کھا پی کے بستر پہ لیٹ جاؤ. تم کو گھرداری کیا مشکل ہے؟ صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کھانا کھانا ہے، رات کو کھانا ہے، پھر بستر پہ سونا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ماسیاں آ رہی ہیں تو گھر میں ان کا نظم کیسے چل رہا ہے؟ اور کہا یہ گھرداری نہیں ہے. گھرداری وہ چیز ہے جس کے لیے وہی بات، عقل چاہیے، ہمت چاہیے، اخلاق چاہیے، مروت چاہیے، سلیقہ چاہیے، بردباری چاہیے، اور سب بہت ضروری ہیں. بڑی قیمتی بات کہی. میں نے آپ سے عرض کیا نا، حکمت چاہیے، حکمت چاہیے کہ ایک آدمی کو مزاج شناسی آ جائے، کیسے لے کے چلنا ہے. بعض ماشاءاللہ خوش نصیب بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس گھر میں چلے جائیں سب کو اپنا گھرویدہ بنا لیتی ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے سلیقے سے. اور بعض کو
اللہ معاف فرمائے شکایتیں ہی رہتی ہیں. اور کسی نے اچھی بات کہی، جب آپ کو سب سے شکایتیں ہونے لگ جائیں نا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کچھ کمی آپ کے اپنے اندر ہی ہے. جب تک گھر میں تھے تو بہنوں سے شکایت، بھائیوں سے شکایت، بھابھیوں سے شکایت، فلاں سے شکایت، پڑوسیوں سے شکایت، ماسیوں سے شکایت، ماں سے شکایت، مہمان آ گئے تو ان سے شکایت، بچوں سے شکایت، جب وہاں گئے تو ساس سے شکایت، سسر سے شکایت. جب سب سے ہی شکایت ہونے لگ جائے تو پھر انسان کو ایک لمحے سمجھنا چاہیے کہ یار سب غلط نہیں ہو سکتے، میں ہی غلط ہوں. فرمایا کہ یہ باتیں سیکھو. گھرداری کے لیے یہ صفات ہونی چاہیے: عقل، حکمت، سمجھ بوجھ، مزاج شناسی، اخلاق، مروت. جی ہاں، مروت اور سلیقہ شعاری اور بردباری. ہر چیز محسوس ہو رہی ہے، ہر چیز پہ منہ بن رہا ہے، ہر چیز پہ ناگواری ہو رہی ہے تو پھر اس گھر میں نفرتیں ہی آئیں گی. فرمایا اگر یہ باتیں نہ ہوئیں کو گھرداری کیا خاک ہے. بعض ناتجربے کار بچیاں کا خیال ہے کہ خانہ داری تو کوئی دشوار چیز ہے ہی نہیں. فرمایا وہ ان معاملات کو سمجھتی نہیں. خانہ داری تو ایک جھنجٹ کا کام ہے جس میں پھنس کر نہ سر چھوٹتا ہے نہ پاؤں. اطمینان سے بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. فرمایا بقول تجربے کاروں کے جس کو بد دعا دو تو یہی کافی ہے کہ تجھ پر گھر پڑے. پہلے زمانے میں یہ بد دعا دی جاتی تھی. زندگی میں عورتوں کو 2 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں: ایک خانہ داری کا، دوسرے بچوں کی پرورش کر. یہ ہے آپ کی لیاقت اس دنیا. میں نے آپ سے عرض کیا نا، بعض خوش نصیب ایسے ہوتی ہیں اس دنیا سے گئیں، سسرال میں رہیں 40-50 سال، جب اس دنیا سے گئیں شوہر بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا ہے، بچے بھی اپنی ماؤں کو یاد کر رہے ہیں، اور لوگ اس حسن سلوک کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر روپ میں اچھا انسان بنا دے. فرمایا عورتوں کو 2 مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں: ایک خانہ داری کا، دوسرے بچوں کی پرورش کا. اگر یہ دونوں کام سر انجام ہو جائیں تو گویا دنیا کا پل صراط طے ہو گیا. کتنی عجیب بات کہی. اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. ہماری ذمہ داری اور کچھ بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ایک ہم اس دنیا سے جائیں ایک اچھی نسل چھوڑ کے جائیں. ایسی نسل چھوڑ کے جائیں امانت، سچائی، دیانتداری ان کے اندر ہو. زندگی کے جس شعبے میں میرے یہ اولادیں لگیں، دنیا ان کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں دے. یہ چھوٹا کام ہے. آج کے دور میں ایک اچھی نسل تیار کرنا یہ چھوٹا کام ہے. کتنا بڑا کام. عورتوں ہی سے تو اولیاء پیدا ہوئے ہیں، عورتوں ہی سے تو نبی پیدا ہوئے ہیں. عورت اچھی زمانہ اچھا. عورت اچھی، کسی نے کہا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تم کو اچھے لوگ دے دوں گا، اچھے بادشاہ دے دوں گا، اچھے وزیر دے دوں گا، اچھے مشیر دے دوں گا، فوج اچھی، پولیس اچھی، عدلیہ اچھی. ماں اچھی تو سب اچھے. ماں اچھی تو سب اچھے. ماں کے جذبے کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے. آج نسل تیار. کسی نے اچھی بات کہی، جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے. آج کی مائیں بچے تھوڑی جن رہی ہیں، کولو کے بیل جن رہی ہیں جن کا کام پیسہ نکالنا ہے. وہ تیل نکالتا ہے، وہ چیزیں پیستا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کام سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہے. یہ پرورش کی کہ جا بیٹا امریکہ سے پیسے کھینچ کے لا، افریقہ سے پیسے کھینچ کے لا، یورپ جا، دبئی جا بیٹا، وہاں سے جا کے پیسے کھینچ کے لا. تعلیم بھی وہ حاصل کر جس میں پیسہ ہو، کام بھی وہ کر جس میں پیسہ ہو، چاہے تیرے اخلاق کیسے ہی ہو. نہ ماں کے ساتھ بات کرنا آیا، نہ باپ کے ساتھ نبھانا آیا، نہ رشتوں کا نبھانا آیا. ہر دن دارالفتہ میں چلے جاؤ، جھگڑوں کی ایک لائن ہے. میراث کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، پیسوں کے جھگڑے. یہ کیسی اولاد جنی، یہ کیسی اولاد کی تربیت ہوئی؟ پیسوں کے پجاری. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ایک عورت کا سنورنا کتنا ضروری. فرمایا خانہ داری میں 1000 قسم کے معاملات پیش آتے ہیں جن کے باعث بدنامی ہی بدنامی ہوتی ہے. بدنامی کا خوف، نیک نامی کا احساس بھی ضرور ہونا چاہیے. بعض لوگ بے حس ہوتے ہیں، بھائی کسی کو برا لگتا ہے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اچھے گھرانوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں اس بات کا خاص خیال رکھتی ہیں ان کے گھر کی ساکھ بندھے، وہ بھوڑ اور بدسلیقہ نہ کہلائیں. کوئی بولتا ہے تو بولے، نہیں. فرمایا
اس ساکھ میں نیک نامی کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے بڑی محنت برداشت کرنا پڑتی ہے، اور یہ آپ جانتی ہیں کہ بغیر محنت یا تکلیف برداشت کیے کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ جو بچیاں آزاد مزاج، آرام طلب، جن کو بدنامی کا کوئی ڈر نہیں، ہاں کوئی مجھے پھوڑ بولتا ہے تو بولے، کوئی مجھے جو ہے نا لڑاکو بولتا ہے تو بولے، جن کو بدنامی کا کوئی ڈر نہیں، ان کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، وہ ہر حال میں خوش ہیں۔ میاں نے جو پایا ہاتھ میں دھر دیا، اللے تللے کیا، کھایا پیا، آرام سے ٹانگ پھیلا کے سو گئی۔ دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں، کوئی بھوکا ہو ننگا ہو، ماں ہو یا بہن ہو، رشتہ دار ساس نندوں کا کیا ذکر، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آج کی زندگی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مفادی زندگی ہے۔ بس میں، میرا آرام، میں، میری راحت مقدم، باقی دنیا میں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ فرمایا ایسی زندگی، جی اللہ اکبر، کتنی عجیب بات کہی، غور سے سنیے گا، ایسی زندگی جس سے کسی کو فیض نہ پہنچے، ایسی زندگی کہ آپ کے وجود سے کسی کو فیض نہ پہنچے، کوئی فائدہ نہ پہنچے، کوئی نفع نہ پہنچے، ایسے بے فیض کم ہمتوں کا پڑوس بھی اچھا نہیں، چے جائے کہ یک جائی۔ ایسے لوگوں کے تو قریب بھی مت پھٹو۔ میں کل پرسوں ایک آیت سامنے آئی، میں اتنا حیران ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے جہاں چلا جاؤں، جس جگہ چلا جاؤں، با برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ کیا ترجمہ لکھا؟ نفاعن۔ اس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہر ایک کو نفع پہنچانے والا، معلم الخیر۔ یہ ہستیاں ہوتی ہیں بابرکت۔ انسان کو اپنا وجود بابرکت بنانا چاہیے۔ اس دنیا میں ہمارا فیض دنیا کے اندر پھیلے، علم کا ہو، عمل کا ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہو، راحت پہنچانے کا ہو، تربیت کا ہو، لوگوں کے کام آنے کا ہو۔ جہاں پہنچ جائیں ہمارے وجود سے انسانیت کو فائدہ ہو جائے۔ بے فیض، اگر آپ کا یہ پنکھا بے فیض ہو جائے نا، آپ پنکھے کو اٹھا کے کباڑ والے کو دے دیتی ہیں۔ ٹیوب لائٹ بے فیض ہو جائے، چیزیں جب بے فیض ہو جاتی ہیں تو بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فیض پہنچے، مجھے فائدہ پہنچے، مجھے دوسروں سے نفع پہنچے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، سوچ بدلو، سوچ یہ بنا لو کہ مجھے بے فیض نہیں ہونا، ہر ایک کو میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کی ہر ایک قدر کرتا ہے۔ فرمایا اے بچیوں، شریفوں سے یہ خصلتیں دور رہنا چاہیے، یعنی مفادی سوچ، ان کے لیے خانہ داری، سلیقہ شعاری، بچوں کی تربیت، شوہر کی تابع داری، حق شناسی، کنبہ پروری بہت بڑی کامیابی اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، خود بھی ان پہ عمل کرنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنی ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو اپنی بچیوں کو، یہ کتاب ہے، اس کتاب کی روشنی میں اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہماری بچیوں کی عادتیں دیکھ کر ہمیں دعائیں دیں کہ کیسی ان کی ماں تھی، کیا اخلاق سکھائے ہیں، کیا کردار تھا، کیسی ماشاءاللہ اچھی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔